بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں کچھ 4-5 لڑکے تھے، پتہ نہیں وہ ولاگر تھے یا بلاگر تھے، اب ان دونوں میں کیا فرق ہے مجھے یہ تو خیر معلوم نہیں، ان سب چیزوں کا مجھے اتنا کچھ خاص معلوم نہیں، لیکن خیر وہ جو لڑکے تھے وہ کچھ قریب العمر لڑکے تھے، مطلب 20-22 سال کے ایسے قریب العمر تھے لڑکے، تو وہ ولاگ بنا رہے تھے اپنا۔ انہوں نے ولاگ اس چیز پر بنایا کہ وہ جناب جو ہے تیار ہوئے آپس میں سارے دوست مل کے اچھے خاصے، تو انہوں نے کہا کہ جو ہے نا اب ہم چلتے ہیں شادی میں، جس کی بھی شادی ہو رہی، شادی میں چل کے اچھا کھانا کھاتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ جو ہے نا کیا شادی میں جانے کے لیے یونیفارم لگتا ہے، تو وہ یونیفارم مطلب انہوں نے اچھے جیسے شادی میں جانے کے لیے جو کپڑے ہوتے ہیں نا، شیروانی اور کوٹ وغیرہ جو ہوتا ہے انہوں نے وہ پہنی۔ خیر وہ کپڑے وپڑے پہن کے اچھے سے تیار ہو گئے، وہ لوگ شادی میں گھس گئے۔ شادی میں گئے، انہوں نے اچھا سا کھانا وانا کھایا، جتنا بھی کھانا لگا ہوا تھا انہوں نے کھانا کھایا، کھانا کھا کے لوگ باہر نکلے اور خوب ہنسی مذاق کی، ہنسی ٹھٹے کی اور خوش ہوئے کہ جیسے ہم لوگوں نے بڑا جنگ جیت لیا اور ہم نے بڑا مارکا کر لیا، میدان جیت لیا۔ تو اس موضوع پر میں ان لوگوں کو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پہنچانا چاہتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کی شادی میں، کسی کی تقریب میں بنا اجازت کے چوروں کی طرح گھس جاتے ہیں، جو گھس جاتے ہیں اور کھانا کھا لیتے ہیں، تو مانو وہ چوروں کی طرح چھپ چھپا کر گھسے ہیں اور ڈاکوؤں کی طرح ڈاکہ مارا ہے، یعنی کھلم کھلا ڈاکہ مارا، کھلم کھلا بیٹھ کے کیا کیا، کھانا کھایا ان لوگوں نے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کہ جو حرکت آپ لوگوں نے کی ہے وہ چوروں کی طرح آپ لوگ چھپ چھپا کر گھس رہے ہیں، اپنی شناخت کو چھپاتے ہوئے آپ لوگ چوروں کی طرح چھپے ہیں اور ڈاکوؤں کی طرح ڈاکہ مارا کھانے پر، اور کھانا کھا کے آپ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو، آپ کو اگر یہ حرکت میں بھی کرتی ہوں تو میرے پر بھی یہ حدیث آتی ہے کہ آپ نے جو ہے چوروں کی طرح گھس کے ڈاکوؤں کی طرح کھانا کھایا ہے، واللہ علم۔ اور چور کا مال، چور کا کھانا کیا ہے، حرام ہے کہ حلال ہے؟ حرام ہے نا۔ پیٹ میں آپ نے ایندھن بھری ہے کہ نہیں بھری، جہنم کی آگ بھری ہے کہ نہیں بھری؟ اگر آپ لوگوں نے یہ کام بنا جانے، بنا سمجھے اور بنا یہ حدیث آپ تک پہنچے اگر آپ نے یہ کام کیا ہے تو آپ اس کا کفارہ ادا کریں کہ جن کی شادی میں آپ نے جا کے کھانا کھایا ہے ان کو اتنی ہی جتنا آپ نے مقدار میں کھانا کھایا ہے، تم سمجھو آپ نے 500، 1000 یا 1500 یا 2000 تک کا آپ لوگوں نے مل کے کھانا کھایا ہے، سارے 3-4 دوستوں نے، تو آپ اتنے پیسوں کا کفارہ ادا کریں گے۔ آپ ان کو جو ہے نا کوئی تحفہ بھجوا دیں یا کوئی لفافہ بھجوا دیں تاکہ آپ کا کفارہ ادا ہو جائے، کیونکہ آپ پر جو یہ وعید نازل ہوئی نا چور اور ڈاکو کی، چونکہ آپ تو اچھے خاندان سے، اچھے گھر سے ہوں گے، یقیناً حلال کھانے والے ہوں گے، تو آپ یہ اپنے پیٹ کے اندر جو ہے نا حرام کھانا نہ بھریں، اپنے پیٹ میں یہ حرام کا لقمے، حرام کے جو پلیٹیں جو آپ نے ڈالی ہے اس کو آپ جو ہے نا رہنے مت دیں، آپ اس کا کفارہ ادا کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور آئندہ نہیں کروں گا اس چیز کی بھی اللہ تعالیٰ سے کیا کریں، وعدہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس طرح سے دیکھیں ابھی تو جو ہے نا شادی کا سیزن شروع ہو گیا اور شادی کا سیزن چل رہا ہے، تو لڑکے جو ہے نا اور لڑکیاں بھی کانٹینٹ بنانے کے چکر میں نا اس طرح کی حماقت کر لیں گی، چونکہ یہ نادانی میں ہوا ہے تو اس کی کفارہ بھی ہے اور اس کا استغفار بھی۔ اگر آپ جان بوجھ کر، جانتے بوجھتے، یہ حدیث آپ تک پہنچ گئی ہے اس کے باوجود بھی اگر آپ کسی کی شادی میں گھس کر، کسی کے عقیقے میں گھس کر آپ ان کے بنا اجازت کے کھائیں گی پیئیں گی تو آپ چور اور ڈاکو کے کیا ہو جائیں گے، مترادف ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ تعالی ہم سب کو اس عذاب سے، اس تکلیف سے بچائے اور اس گناہ سے بچائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین۔